اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور بہنوں۔ رات کے وقت دولت والی تسبیح صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیں، زندگی میں کسی سے پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے، رزق 7 نسلوں تک جائے گا، بے شک آزما لو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رات کے وقت دولت والی یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لیں، زندگی میں کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے، آپ کی انشاءاللہ نسلیں تک آباد ہو جائیں گی۔ آج کا یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جتنا پاورفل وظیفہ ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ مجھ پر اعتماد رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں تک سنور جائیں گی۔ آپ نے صرف 2 تسبیحات کرنی ہیں، اور اس کام میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن جو کمالات ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، تو مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ کی ایسے ایسے غیبی خزانوں سے مدد ہوگی کہ آپ حیرت سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ لوگ بھی ادب سے اور احترام سے بات کریں گے جو پہلے آپ کے ساتھ بولنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بولنا تو دور کی بات، وہ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ دین فطرت بھی ہے۔ جو علامات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر جو بھی پریشانیاں ہیں، رشتوں کی بندش ہے یا جادو ٹونے کے مسائل ہیں، اس وظیفے سے انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ آپ کا قرض کا مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی جیسے وہ کبھی وجود ہی نہیں رکھتی تھیں، اور آپ کو انشاءاللہ اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے پورے گھر والے اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، کیونکہ ناظرین، آج کل دنیا میں آدھے سے زیادہ مسائل ہی دولت کے ہیں۔ اس لیے جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی تو آپ بھی اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج کروا سکیں گے، ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، معاشرے میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ دولت سے آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں گے۔ اپنی بیٹیوں کی کسی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو ڈھیر ساری دولت ملے گی، اور آپ اپنی بچیوں کی اچھی جگہ شادی بآسانی کر سکیں گے۔ اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، اور میری درخواست ہے کہ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ یہ 2 اللہ کے ایسے نام ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارتا ہے، یا رحمان یا رحیم، تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، پھر اللہ سے آپ جو مانگتے ہیں اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر مکمل سمجھ کے آپ لوگ وظیفہ کریں گے تو پھر ہی اس کا اثر ہوگا۔ بعد میں کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ لکھا تھا اور ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ آپ بات کو سمجھتے ہی نہیں تو پھر وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس میں وظیفے کا تو کوئی قصور نہ ہوا، بلکہ اصل میں غلطی تو ان لوگوں کی ہے جو ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ کچھ باتیں پہلے بتا دی جاتی ہیں، کچھ درمیان میں بتائی جاتی ہیں، جبکہ کچھ آخر میں بھی بتائی جاتی ہیں۔ آپ ادھورا وظیفہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اثر نہیں کرتا تو پھر آپ یقین نہیں کرتے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مرد اور عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے بالکل پاک صاف ہونا ہے، کامل وضو ہونا چاہیے۔ جب پاک صاف اور باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔
کہ آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کی تسبیح بیان کی ہوئی ہوگی اور اللہ کا کرم آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ پاک صاف بھی ہوں گے اور آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کو ٹائم ملے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں یا 7 دفعہ پڑھ لیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ یا دعا کریں تو اس کے اول و آخر درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اس کی قبولیت کی راہ میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، مگر قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سب درودوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب درود بھی یہی درود ابراہیمی ہے، تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک دفعہ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقین کیجئے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسی پاورفل تسبیح ہے، یہ عرش کے خزانوں کی تسبیح ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، مطلب یہ کہ میرے پاس رزق اتنا نہیں ہے، میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے؟ وہ تسبیح جس سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، وہ صحابی تشریف لے گئے، کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس ایسے ٹوٹ کے آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ہمسائے بھی جو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اتنے مالدار ہو گئے ہیں۔ صرف اس تسبیح کی برکت سے آپ نے 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات پڑھنے ہیں، کامل دھیان کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یعنی کہ ان کو کہنے اور پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ان کا پڑھنا نہایت آسان ہے اور اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ بھی اس تسبیح کو جس دن پڑھے گا، اس دن کے صغیرہ کبیرہ گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے ہو گئے ہوں، ہمارے کانوں سے، ہماری زبان سے ہو گئے ہوں۔ جب گناہوں کی آپ کو معافی مل جاتی ہے تو اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 300 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔
دعا میں بھی آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بھی آپ مانگیں گے ان کلمات کی برکت سے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اور ایک بات جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو آپ لاکھ وظیفے کر لیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے اپنے کام کے لیے، اور اس وظیفے کو بھی جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔